صدیق عکس حسن کمال محمد، فاروق ذل جاہ و جلال محمد، عثمان ضیاء جمال کمال محمد، حیدر بہار باغ خصال محمد، ایمان ما اطاعت خلفائے راشدین، اسلام ما اطاعت آل محمد۔ حمد و صلات اور بارگاہ خلفائے راشدین اور اہل بیت میں نذران عقیدت پیش کرنے کے بعد آج ہم اس عظیم ہستی کی یاد میں بات کریں گے کہ جن کے بارے میں ہر امتی یہ ذہن میں رکھے اس کا ایک ایک بال ابو بکر صدیق کے احسان تلے دبا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے خلیفہ اول بلا فصل، جانشین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں اپنے محبوب کا صحابی کہہ کے پکارا ہے، جن کے فضائل و مناقب اتنے ہیں کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جماعت صحابہ کے سامنے آپ کی عظمتوں اور فضائل کو ذکر فرماتے ہیں۔ میری مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات والا ستودہ صفات ہے۔ یوں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے شمار خوبیاں عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بچپن کے ساتھی، لڑکپن کے ساتھی، جوانی کے ساتھی، بڑھاپے کے ساتھی، دنیا کے ساتھی، قبر کے ساتھی، حشر کے ساتھی، ایسی معیت اللہ نے عطا فرمائی کہ پروردگار قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں یہ جو ساتھ ہونے کا شرف ملا، جو معیت کی بات کی، اس سے مراد جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ والذین معہ اشداء علی الکفار، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، کیفیت یہ ہے اشداء علی الکفار، کافروں پہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، آپس میں بڑے مہربان ہیں، تراہم رکعا سجدا، تو رکوع اور سجود کی حالت میں ان کو دیکھے گا، یعنی کثرت عبادت بھی ان کا وصف ہے، اور پھر یبتغون فضلا من اللہ، وہ چاہتے بھی اللہ کا فضل ہے، ورضوانا، اور اللہ کی رضا ہی چاہتے ہیں۔ یہ اوصاف جو اللہ رب العزت نے ذکر کیے، اگر ان اوصاف میں ہم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کو انالیسس کریں، ان کی زندگی کا تجزیہ کریں، تو یہ بہت مشکل ہوتا ہے کہ کسی ذات میں شجاعت و بہادری بھی ہو اور اسی ذات میں انکساری اور عاجزی بھی ہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کسی چنیدہ فرد کو خوبیاں عطا فرمائی ہوتی، ان میں جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے اونچا مقام ہے۔ یعنی اسلام نے جس ہستی کو انکساری عاجزی کا وصف بھی رب نے دیا اور اس کے ساتھ شجاعت و بہادری کا خوبصورت ترین وصف عطا فرما دیا، یہ دونوں کا جب مرکب بنے، جس میں عاجزی بھی ہو، انکساری بھی ہو، شجاعت و بہادری بھی، تو وہ وصف جب ہم جماعت صحابہ میں ڈھونڈتے ہیں تو ابو بکر صدیق اس کے امام نظر آتے ہیں۔ اتنے بڑے شجاع اور بہادر ہیں کہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، یہ ابتدائی ادوار کی بات ہے، تو کفار مکہ نے کون سا ایسا حربہ تھا جو اسلام کے راستے کو روکنے کے لیے نہیں آیا، ہر طرح کے انہوں نے طریقے پر۔ تو ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا دیکھ کے جب کوئی دلیل سے بات نہ رہے تو پھر لوگ ہاتھوں سے آگے بڑھتے، تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کر دیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ حملہ کیا
موقع پہ آئے اور آپ فوراً آگے اس مجمع میں گھس گئے، اور بہادری کا عالم یہ تھا، کسی کو آپ نے اپنے ہاتھ سے پیچھے کیا، کسی کو ٹانگ سے مارا، کسی نے کہا پیچھے ہٹ جاؤ، تم اس محبوب کی طرف بڑھ رہے ہو جو محبوب کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، جس نے ہمیں اللہ رب العزت کے بارے میں بتایا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیوانہ وار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا، کھڑے ہو گئے، سارے زخم خود کھا لیے، محبوب خدا کی طرف کسی کو بڑھنے نہیں پڑے۔ اب کفار کہتے ہیں کون ہے پاگل، یہ مار کھائی جاتا ہے، یہ ابو قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق گھر میں لایا گیا، اس حالت میں خون بھی جسم سے نکل رہا ہے، درد کی کیفیت بھی ہے، ماں بھی پریشان ہے، باپ بھی پریشان ہے، اہل خانہ بھی پریشان ہے۔ اسی کیفیت میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی محبت کے لمس کو محسوس کرتے ہیں، اس کیفیت کو محسوس کرتے ہیں، یہاں تک کہ جب والدہ ہوش آتا ہے اب کوشش کی گئی کہ کچھ کھلایا پلایا جائے۔ ابو بکر صدیق نے کہا سب سے پہلے یہ بتاؤ میرے آقا کا کیا حال ہے۔ یہ جو اس کیفیت میں بھی محبوب خدا کی جو یاد آتی ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات۔ انہوں نے کہا بھی آج کھا لو، پھر کہا جی نہیں پہلے سرکار کو دیکھو۔ اس حالت میں سہارے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک پہنچے تو آپ کا علیہ السلام جب مسکراتے ہوئے آئے تو پکار اٹھے کلو مصیبت بعد کا جلل، پیارے آقا آپ کو دیکھ لیا ساری تکلیف ہی بھول گئے۔ اس کیفیت میں بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ محبت، وہ ادب اپنے دل میں بسا کے رکھے، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آقا علیہ السلام بھی ان کو محبتوں سے نوازتے۔ ایک دن حضرت امیر المومنین مولا المسلمین شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے برسر منبر یہ سوال کیا بتاؤ سب سے بڑا بہادر کون ہے؟ من اشجع الناس، لوگوں نے سب سے دلیر اور بہادر اور شجاع کون ہے؟ تو سامعین نے عرض کیا انتا یا امیر المومنین، اے مولا المسلمین شیر خدا آپ ہی سب سے زیادہ بہادر ہیں، آپ ہی سب سے زیادہ شجاع اور شجاعت والے بہادری والے۔ فرمایا نہیں، فرمایا اس امت میں سب سے بڑے بہادر کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ یہ جناب حضرت مولا المسلمین شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم فرما رہے ہیں، فرمایا سب سے بڑے بہادر کا نام ابو بکر صدیق ہے۔ تعالیٰ علیہ وسلم نے صفیں بنا دی، آقا علیہ السلام اپنے بنائے ہوئے اس خیمے کی طرف جب آئے، اس عریش پر آئے اور وہاں آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیگر امور سر انجام دیتے ہیں، تو اس دوران صحابہ میں یہ اختلاف اٹھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے اس عریش کے اندر کون ہے جو سرکار کا پہرے دار بن کے سرکار کی حفاظت کرے۔ کہتے اس وقت جماعت صحابہ میں کوئی آگے نہ بڑھ سکا، یہ اتنی بڑی ذمہ داری اگر کسی نے لی تو ابو بکر صدیق نے آگے بڑھ کے کہا میں ہوں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پہرے دار بنے گا۔ میں یہ اس وقت بدر میں آپ کی شجاعت اور بہادری کا خوبصورت ترین یہ ہمارے سامنے ایک مثال ہے۔ پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عریش کے باہر کھڑے ہو گئے اور کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے نہیں دیا، اور آپ کا علیہ السلام کی حفاظت پہ مامور رہے۔ آپ فرماتے اس لیے سب سے بڑے جو بہادر اور جو شجاعت والے سنت میں ہے وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمی خوبیوں میں سے جو ہجرت کے وقت پر ہم رکابی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کو شرف ملا، جو آقا علیہ السلام کے ہمراہ ہجرت کے موقع پر آقا علیہ السلام کے ساتھ گئے، یہ جو سفر میں سرکار دو عالم علیہ السلام کی ہم رکابی کا جو ان کو شرف ملا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی یہ شان اللہ نے قرآن کی آیت میں ذکر فرمائی۔
نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ہے، 13 سال گزر گئے، کفار مکہ نے ہر حربہ آزما لیا، آخر کار انہوں نے فیصلہ کیا کہ سارے مل کے نعوذ باللہ آپ کو شہید کر دیں گے۔ اس کے لیے 100 قبائل کا انتخاب ہوا، شیطان اور ابلیس بھی اس میں شیخ نجدی کے شور پہ شامل ہوا، اور اس میں ایک ایک بندے کا انتخاب ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کر دیا۔ اس سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ چکے تھے کہ میں انتظار میں ہوں، مجھے جب اللہ کی طرف سے حکم ہو، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سفر میں میں آپ کو اپنا ساتھی بناؤں۔ یہ تقریباً کوئی 3 ماہ پہلے مفسرین نے مختلف اوقات لکھے، یہ ذکر ہوا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دانش مندی دیکھیے، چونکہ ابتدائی ادوار میں جس ہستی پر سرکار کو پورا اعتماد تھا، اسلام کو پھیلانے میں جس ہستی پر سرکار نے اعتماد کر کے ہر مشاورت میں شامل کیا، اس ہستی کا نام بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ تو یہ چونکہ ابتدائی، اور یہ اتنے راز کی بات تھی، کسی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، اتنی راز کی بات، صرف یہ ذکر کیا تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اس کا مطلب سب سے زیادہ جو سرکار کے رازدار ہیں، بلکہ اس امت کے کچھ ایسے مسائل ہیں جو پوری امت میں صرف ابو بکر صدیق نے حل کیے، واحد تھے تنہا۔ مثلا جب سرکار کا وصال ہوا تو بعض نے کہا کہ سرکار کا آبائی گھر مکہ شریف ہے، تو وہاں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بنایا جائے۔ تو بعد نے کہا نہیں، سرکار جنت البقیع کو پسند کرتے تھے، جنت البقیع میں سرکار کا روضہ ہے۔ تیسری رائے ہے کہ نہیں، اہل مکہ بھی چاہتے ہیں، اہل مدینہ بھی چاہتے ہیں، مکہ اور مدینہ کے درمیان سرکار کا روضہ مبارک بنے، تاکہ اہل مکہ بھی زیارت کے لیے آسانی سے آ جائیں، اہل مدینہ بھی جا سکیں۔ یہ رائے لوگوں میں آ گئی، پوری امت میں یہ مسئلہ کوئی حل نہ کر سکا، تو ابو بکر صدیق اٹھے، فرمایا میں نے اپنے آقا سے سنا ہے، نبی کا جہاں وصال ہوتا ہے وہی نبی کا مزار ہوتا ہے۔ میں نے تفردات پہ ایک الگ کام کیا ہے، وہ کبھی موقع میں آپ کو بتاؤں، یہ ان کے تفردات میں سے آتا ہے، پوری امت اس وقت یہ حل نہ کر سکی، ابو بکر صدیق نے حل کیا۔ فرمایا حجرہ عائشہ میں وصال ہوا ہے، قیامت تک یہی حجرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک ہے، 70,000 فرشتے سنو، 70,000۔ اور پھر یہاں جہاں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے بات کی، یہ بھی بات سنیے، ہم چونکہ عقائد میں بھی مضبوط ہوں، جو شرح عقائد ہے جس کو علماء پڑھتے ہیں آخری سال میں سے پہلے، اس کی شرح ہے النبراس، جس کے لکھنے والے علامہ عبدالعزیز پرہاڑوی رحمۃ اللہ علیہ، بڑے صاحب نظر بزرگ ہیں، حضرت خضر علیہ السلام ان کے پاس آتے تھے، اتنے بڑے صاحب نظر ہیں۔ تو انہوں نے النبراس میں یہ لکھا کہ جہاں بندہ فوت ہو کے دفن ہوتا ہے، اصل میں وہیں سے اس کی مٹی اٹھا کر اس کا خمیر گوندا جاتا ہے، وہیں سے اس کا جسم کا یہ سارا معاملہ بنتا ہے جہاں بندے نے فوت ہونا ہے۔ تو یہ حدیث نقل کرنے کے بعد انہوں نے پھر آگے عقائد کے اندر یہ لکھا، واہ ابو بکر صدیق تیری عظمت پہ قربان، جہاں سے خمیر مصطفیٰ لیا گیا وہیں سے خمیر ابو بکر صدیق لیا گیا۔ یہ ان کی شان ہے، یہ ان کا مقام ہے، جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آج بھی سرکار کے قریب جلوہ فرما ہے۔ اور ہمارے اسلاف اور بزرگوں نے اسی انداز میں ان نظریات اور عقائد کی بھرپور انداز میں خوبصورتی کے ساتھ عکاسی کرتے ہوئے اس کی وضاحت کی۔ تو جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سرکار نے کہا نا، تو 3 ماہ پہلے وہیں سے 2 اونٹنیاں خریدی اور ایک غلام کو کہا بھی یہ پکڑ اور اس کو کھلا پلا، جب سرکار حکم دیں گے تو سرکار کی خدمت میں پیش کر دیا جائے۔ اور یہاں مفسرین نے لکھا، یہ جو اونٹنی سرکار کی خدمت میں ہجرت کے موقع پر سرکار کو پیش کی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یہی اونٹنی ہوگی قیامت کے دن سیدہ کائنات اسی اونٹنی پر بیٹھ کر سواری پہ بیٹھ کے اچھا میدان میں بول رہا ہے، اسی اونٹنی پر اور اسی سواری پر کہا جائے گا غدو ابصارہم، نظروں کو جھکاؤ، محمد کی بیٹی فاطمہ الزہرا کی سواری آ رہی ہے، اسی سواری پر بیٹھ کے۔ بعض مفسرین نے یہ لکھا کہ یہ اونٹنی بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گفٹ کی۔ واقع علیہ الصلوۃ والسلام ان کا جو حصار تھا وہ تلواریں لے کے کھڑے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا المسلمین شیر خدا علی المرتضیٰ قدم اللہ وجہ الکریم کو بلایا، کہا بستر پہ آپ سو جاؤ، امانتیں دے کے آنا،
اور خود سورہ یاسین کی آیات پڑھتے ہوئے سرکار نے مٹی پھینکی، ان کافروں کو آپ نظر ہی نہ آئے، ہمارے آقا تلواروں سے نکل کر ابو بکر صدیق کے گھر گیا، کہا جی سب اہل خانہ کو سائڈ پہ کر دیں۔ ابو بکر صدیق سے کہا مبارک ہو، اللہ نے ہجرت کا بھی حکم دے دیا ہے اور اس میں تمہیں اپنا ساتھ رکھنے کا بھی رب نے مجھے حکم دیا ہے، میرے ساتھ۔ اب یہ ٹیکنیکل بات ہے، ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں کہ اگر ہم ڈائریکٹ یہاں سے مدینہ شریف کی طرف جاتے ہیں تو یہ کافر ہمارا تعاقب کریں گے، ہم کچھ دن یہاں سٹے کرتے ہیں۔ مکہ مکرمہ سے نکلے اور غار ثور کے قریب پہنچے، کہا جی یہ ٹھیک ہے، قربان جائے شان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ پہ، آپ اب بھی جائیں نا 5000 فٹ بلندی پر، آپ تنہا چل کے دکھتے ہیں، واہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جھک گئے، آپ پیارے آقا ایسے نہیں، آج میرے کندھے ہیں، آپ سواری اس پہ کریں۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھایا اور اپنے کندھوں پہ سوار کیا، چلتے ہوئے او غار ثور پر، خدا کی قسم اس عظمت پہ قربان جائیے۔ آج اگر صفا مروہ کو عظمت ملی ہے تو کس وجہ سے کہ جناب حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے قدم لگے، تو اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، صفا مروہ عام پہاڑی نہیں، اللہ کی نشانی بن گئی۔ کیوں؟ کہا ہاجرہ علیہ السلام کے قدم لگ گئے، جس پہاڑی پہ اللہ کے نبی کی ماں ہاجرہ علیہ السلام کے قدم لگ جائے وہ اللہ کی نشانی بن جائے، تو جس کندھوں پر نبیوں کے امام سوار ہو جائے ان کی کیا عظمت و شان ہوگی، وہ بھی شاعر اللہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہے، وہ غار ثور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے غار کو صاف کرتے ہیں، محبتوں کے انتہائیں دیکھیے۔ آج تو مزے لوٹنے کی باری تھی، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے گئے، غار صاف کیا، صفائی کرنے کے بعد سارے سوراخ بند کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی اب محبوب خدا تشریف لائے، اب زانوے صدیق اکبر ہیں، چہرہ مصطفیٰ۔ اب تصور کیا تھا، جیسے معراج کی رات رب نے محبوب کے جلوے دیکھے، آج غار ثور میں ابو بکر صدیق نے سرکار کے جلوے دیکھے۔ اب صرف ابو بکر صدیق ہے یا چہرہ مصطفیٰ ہے، اور ایک سراغ جو رہ گیا تھا اس پر ایڑی رکھ کے آپ بیٹھ جاتے ہیں۔ اب ذرا توجہ سے سنیے گا، یہ واقعہ تو آپ نے کئی مرتبہ سنا، لیکن اس کا جو میں انالیسس پیش کرنے لگا ہوں، خدا کی قسم اس کی لذت پورے مہینے نہیں ختم ہو اگر آپ اس کو غور سے سمجھیں۔ اب لذتیں دیکھیے، کچھ چیزیں ہیں جس میں ہمارا بس نہیں، اسے میڈیکل میں ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں، آپ کو اس میں بس نہیں ہوتا۔ مثلا آپ جاتے جاتے آپ کے اچانک پاؤں میں کانٹا چبھے تو آپ کا پاؤں خود اوپر ہو جاتا ہے، اچانک ہانڈی گرم ہو تو آپ کا ہاتھ لگ جائے تو آپ کا ہاتھ خود پیچھے ہوتا ہے، اسے ریفلیکس ایکشن کہتے ہیں میڈیکل میں۔ اس میں آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کا کسی کو ہاتھ لگے تو پہلے آپ آگ میں تھوڑا سا ہاتھ جلائیں اور پھر پوچھیں کہ اب آپ پیچھے کر لیں، نہیں، آگ لگتی پیچھے ہوتی ہے، اسے کہتے ہیں ریفلیکس ایکشن۔ اس میں بندے کا اختیار نہیں، یہ بائی نیچر ہوتا ہے، اسے فطرت نے پیدا کیا۔ آپ خود مشاہدہ کر لیں، چلتے ہوئے اچانک کانٹا تو آپ کا پاؤں اوپر ہو جائے گا، چلتے ہوئے یا کسی جگہ آپ کا گرم چیز کو ہاتھ لگے ہاتھ پیچھے ہو جاتا ہے، یہ ریفلیکس ایکشن ہے۔ یہ میڈیکل میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر یہ چیز پیدا کی بائی نیچر۔ لیکن ابو بکر صدیق تیری عظمت پہ قربان، سرکار کے عشق اور محبت میں اتنا ڈوبے کہ رب نے فطرت بھی ان کے قابو میں کر دی، فطرت کے تقاضے بھی ان کے کنٹرول میں آ گئے۔ اس لیے جو عاشق صادق ہوتے ہیں وہ غیرت ایمانی سے جیتے ہیں، اللہ ان کے جتنے فطرتی تقاضے ہیں اللہ وہ بھی ان کے کنٹرول میں کر دیتا ہے۔ اب کنٹرول دیکھیے کیا ہے، جس وقت آپ نے پاؤں ایسے لگایا ہے تو سانپ نے پوچھ کے تو نہیں نا ڈسا، دفعتم واحدہ، اچانک سڈنلی ایک دم اس نے ایسے آپ کو ڈسا۔ فطرت کیا کہتی ہے کہ پاؤں اور ایسے پیچھے ہٹتا، کیونکہ ریفلیکس ایکشن ہے۔ لیکن آپ چونکہ اپنے محبوب کی اداؤں میں ڈوبے تھے، فطرت بھی آپ کے کنٹرول میں ہے، تو جب ڈسا، حدیث کے الفاظ ہیں لم یتحرک مخافتا ان ینتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے پاؤں کو ہر، اس میں ہدایت النحو تحذیر کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی چیز کو ذکر کرتے ہوئے اپنے مقصود کو ذکر کرنا، اضافی چیز کو چھوڑ دینا۔ مثلا دیکھیں نا، اب یہاں کوئی عالم یا مفتی کوئی آئے تو آپ ان کو بلانے کے لیے القاب دیتے ہیں کہ تشریف لاتے ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی پیر طریقت، جو بھی القاب، اور پھر ان کا نام لیا جاتا ہے۔
یہ ان کی عزت اور مقام کا خیال رکھا جاتا ہے نا کہ یہ عزت ہے، یہ ان کا مقام، یہ ان کی رسپیکٹ ہے علماء کا یہ. لیکن اگر چلتے ہوئے یا کسی بھی جگہ کوئی اچانک معاملہ ہو جائے تو پھر یہ رسپیکٹ کے جملے حذف ہو جاتے ہیں. یہ اسے ہم عربی زبان میں تحذیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، قلت وقت کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ہم عامل کو حذف کر کے معمول کو حذف کر دیتے ہیں. عربی میں یہ قاعدہ بیان ہے. مثلا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ کہیں جا رہے ہیں، اچانک کانٹا چبھ گیا تو آپ پاؤں اٹھائیں گے تو وہ پوچھیں گے کیا ہوا، تو آپ کہیں جی کانٹا چبھ گیا. اب حالانکہ وہ آپ کے لیے قابل احترام ہے، بزرگ ہیں، تو آپ سے پوچھا جائے کانٹا چبھ، آپ کہیں گے جی کانٹا چبھ گیا. یہ نہیں کہیں گے کہ عالم نبیل، فاضل جلیل، استاذ العلماء، پیر طریقت، رہبر شریعت، مجھے کانٹا چبھا گیا، حالانکہ وہ آپ کے لیے قابل احترام ہے. یہ بات بڑی غور سے سمجھیے گا آپ، چونکہ یہ ٹیکنیکل بات ہے اور اس میں آپ سوچیں کہ بڑا مزہ آئے گا، کیونکہ اب مقام ایسا ہے کہ آپ نے عامل کو حذف کے معمول کو ذکر کرنا ہے، رسپیکٹ کے وہ جملے حذف کر کے اصل مدعا پہ آنا ہے. لیکن ابو بکر صدیق کی عظمت پہ قربان جائیں، جب سرکار نے پوچھا کیا ہوا تو چاہیے تھا کہ آپ کہتے کہ مجھے سانپ نے ڈسا ہے. ابو بکر صدیق کی احترام، عزت پہ قربان جائیں، عرض کرتے ہیں فدا کا ابی و امی، پیارے آقا میرے باپ بھی آپ کے قربان ہو جائے، میری ماں بھی آپ کے فدا ہو جائے، مجھے سانپ کے دس دیا. اس مقام پر بھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت و احترام کو مد نظر رکھے اور سرکار کی بارگاہ میں ریکویسٹ کرے فدا کا ابی و امی، پیارے آقا میرے باپ بھی آپ کے فدا، میری ماں بھی آپ کے فدا، مجھے سانپ نے ڈس لیا ہے. جو اس حالت میں بنائے ہوئے فطری قانون کو بھی ریجیکٹ کر کے ادب کا خیال رکھے، اس ہستی کا نام ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ. ایسے نہیں ہم یہاں بیٹھ کے ان کے فضائل کا ذکر کرتے ہیں. دنیا میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ ایک ہستی ایسی پیش کر کے دکھاؤ جس نے محبوب خدا کے ساتھ ایسی محبت کا اظہار کر کے دکھایا، یعنی اپنی جان پیش کر دی. اب یہاں مفسرین نے لکھا کہ ابو بکر صدیق کی زندگی کا اختتام ہو چکا، سانپ کا زہر جسم میں داخل ہو چکا ہے کوئی ایسے پیر بھی جو اپنے مرید کے پاؤں کو چھوتے ہو؟ یہ وہ عاشق صادق ہے کہ ہمارے آقا کہتے ہیں صدیق پاؤں ادھر لے گیا اور لعاب دہن نکالا اور ابو بکر صدیق کے پاؤں کی ایڑی پر اپنے ہاتھ سے لگایا، کہا زندگی تو ختم ہو گئی، جاؤ ابو بکر صدیق، اب جتنا عرصہ تم زندہ رہو گے یہ زندگی عطا مصطفیٰ سے ہے. یہ مفسرین نے تخیل بیان کیا، یعنی آپ گویا کے زبان حال سے کہہ رہے تھے اب ہم نے یہ لعاب دہن لگا دیا، اب ابو بکر صدیق جب تک زندہ ہے یہ زندگی عطا مصطفیٰ ہے. اور پھر اسی غار میں جو محبت کی کیفیات اللہ نے ذکر کی، کیونکہ ہر ایک کی اپنی پیاری پیاری چیزیں ہوتی ہیں نا. ابو بکر صدیق کی کیا ہی بات ہے، یعنی سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن بیٹھ کے صحابہ سے عرض کرتے، صحابہ کرام ان سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری یہ پیاری چیزیں ہیں تو ہمارے آقا بھی اپنی پیاری پیاری چیزیں. تو ابو بکر صدیق کی پیاری چیزیں کیا تھیں؟ 3 چیزیں ذکر کی. عرض کرتے ہیں پیارے آقا میری پہلی پیاری چیز یہ ہے. اب کتنی پیاری بات ہے کہ صحابہ بیٹھے ہو اور سرکار کے سامنے اپنی محبت والی چیزوں کا ذکر ہو. عرض کیا النظر الی وجہ رسول اللہ، پیارے آقا میری سب سے پہلی چیز یہ ہے نظر صدیق اکبر کی ہو چہرہ مصطفیٰ. بس آپ کو میں دیکھتا پہلی چیز. نمبر 2 ان یکون مالی، کہ مال میرا ہو، انفاق و مالی لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیارے آقا مال میرا ہو جس ذات پہ خرچ کیا جائے وہ ذات مصطفیٰ. دوسری چیز اور تیسری چیز ان یکون ابنتی تحت رسول اللہ، پیارے آقا بیٹی میری ہو گھرانہ. تینوں چیزیں جو پسند کی ان تینوں کا محور و مرکز جناب محمد رسول اللہ. اب صحابہ کرام اور بھی چیزیں ذکر کرتے ہیں، ہر صحابی نے اپنی محبت کا اظہار کیا. ابو بکر صدیق ہیں جن کا ہر بات کا آغاز بھی سرکار کی ذات پہ ہے، سبحان اللہ، اور ہر چیز کی انتہا بھی سرکار کی. پیارے آقا بس آپ کی میری نظریں اور آپ کا چہرہ، میرا مال اور آپ کی ذات اور میری بیٹی گھرانہ آپ. یہ وہ عاشق صادق تھے جن کی ہر بات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پوشیدہ تھی، اور محبت کی بھی وہ انتہا
کہ سرکار کے وہ مزاج کو کوئی نہیں سمجھ سکا جو مزاج شناسی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی، اور اس طرح ملی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بہت سے ایسے مواقع آئے جن میں صحابہ کرام نہ سمجھ سکے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً پہنچ گئے کہ محبوب خدا کی مراد یہ ہے۔ ایسے مزاج شناس اب غار میں ہے، ابو بکر صدیق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، کفار مکہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب بالکل قریب آ گئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس خوبصورت منظر کو بیان کیا۔ دنیا کی بڑی بڑی پیاری سیلفیاں ہم بنا کے اپنے موبائل میں سٹور کر لیتے ہیں، بڑی بڑی میموریز ہم اپنے پاس رکھتے ہیں، ہم اپنے پیاروں کی میموری کو محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں صرف ایک ہستی سے پیار کیا اور وہ ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے اس میموری کو قرآن کی آیت میں محفوظ فرمایا اور ایسے محفوظ فرمایا کہ قیامت تک جب بھی محبوب خدا کا ذکر ہوگا اس میموری کا ذکر ہوتا ہے۔ کیا خوبصورت تصور ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِلَّا تَنْصُرُوا، اے کفار مکہ اگر تم نے میرے محبوب کی مدد نہیں کرنی تو نہ کرنا۔ اِلَّا تَنْصُرُوا فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ خود اپنے محبوب کی مدد فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ذکر یہ کیا کہ مدد میں نے کرنی ہے۔ پروردگار نے اب اس کیفیت کو ذکر کیا، اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں کی ایذا رسانیوں سے ان کو مکہ سے باہر تشریف لے جانا ہوا۔ اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، جب کافروں کی شرارتوں کی وجہ سے ان کو مکہ سے باہر تشریف لے جانا ہوا، ثانی اثنین، وہ دونوں میں سے دوسرے۔ واہ ابو بکر صدیق، تجھے رب بھی کہے تو ثانی اثنین، وہ دونوں میں سے دوسرے۔ ثانی اثنین اذ ہما فی الغار، جب وہ غار ثور میں تھے، اذ یقول لصاحبہ، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا نا کفار مکہ قریب آ گئی تو پکار اٹھے پیارے آقا وہ آ گئے، تو سرکار فرماتے ہیں اذ یقول لصاحبہ، جب وہ محبوب خدا اپنے پیارے صحابی سے کہہ رہے تھے لا تحزن، ابو بکر غم نہ کر، ہم دو نہیں ہیں، ان اللہ معنا، اللہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اس کیفیت اور محبت کا جو ذکر رب نے کیا الفاظ میں کیسے بیان، وہ پورا سکیچ اللہ نے کھینچ کے اس میموری کو محفوظ کر دیا اور فرمایا یہ ادا تھی ابو بکر صدیق کی، اور یہ محبتوں کے اداؤں کے ساتھ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بات پہ توکل اور بھروسہ کر کے بیٹھ گئے۔ اور یہی وجہ تھی کہ خالق کائنات سے اگر کسی کو پکارا ہے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکار کے، یہ وہ پیارے صحابی ہیں جن کو اللہ بھی کہتا ہے کہ اذ یقول لصاحبہ، جب وہ محبوب اپنے پیارے صحابی سے کہہ رہے ہیں۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اتنے فضائل و مناقب ہیں، پوری زندگی بھی لگا دینا تو ان کے مناقب کا ایک باب پورا نہیں ہوتا۔ ہم ہر سال تقریباً 50-60 پروگرام کرتے ہیں ان کی شان میں، اور آخر میں یہی کہہ رہے ہوئے کہتے ہیں کہ ان کے فضائل کا تو ایک باب بھی پورا نہیں ہوا، اتنے فضائل و مناقب ہیں۔ اور کیسے ہم بیان کریں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جن کا ایک ایک لمحہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور حرمت پہ پہرا دیتے ہوئے گزرا، جن کا وصال حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں ہوتا ہے تو قدموں میں سرکاروں کو جگہ بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر ہجرت میں بھی سرکار کے ساتھ، ہر غزوہ میں سرکار کے ساتھ، جمی غزوات میں ان کا کردار، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال کے بعد جنہوں نے اسلامی ریاست کو پہلے خطوط فراہم کر دیے وہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے جنگ یمامہ میں اتر کر ختم نبوت پہ پہرا دے کے امت کو بتا دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہے۔ قرآن کی جمع و تدوین میں جن کا کردار سارے اوصاف اگر جمع کرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے محاسن اپنے فضائل میں
ایک جدا گانا تشخص اور آئیڈینٹی رکھنے والے ہیں۔ ماہ جمادی الثانیہ کی 22 تاریخ کو آپ کا مثال ہے۔ آپ احباب جہاں جہاں بھی اپنے گھروں میں ہر جگہ اس پاک صحابی کا ذکر کریں۔ میں یقین کریں الفاظ نہیں ہے، جذبات ختم ہو گئے۔ کس اینگل سے بات، ان کی شخصیت کو جب دیکھتے ہیں اللہ نے ایسی عظمتیں عطا کی۔ آپ تمام جتنے بھی صاحب نسبت لوگ بیٹھے ہیں مبارکباد ہے کہ اس عظیم ہستی سے ایک تعلق ہے آپ کا، نقشبندیہ سلسلہ کے لوگ۔ اللہ تعالیٰ اس روحانی تسلسل کو قائم رکھتے ہوئے ہمیں جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت شان کو سمجھتے ہوئے ہر امتی سمجھے کہ اس کا ایک ایک بال ابو بکر صدیق کے قرض کا لینا ہوگا۔ پروردگار جو میں کہہ سکا اللہ تعالیٰ یہ جملے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ سچے صحابی جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدق و وفا، ان کا زہد و تقوی اور ورع اور ان کی شجاعت اور بہادری اور عاجزی اور ان کے ساری اتنے اوصاف اللہ نے دیے، ان کو بیان کرتے ہوئے ہمیں ہاتھ میں تھا جب تک میرے مصطفیٰ کا دامن میرے پاؤں چومتی تھی، یہی گردش ہے۔ میرا چونکہ الامراء عالمی خطاب ہے تو انہوں نے کہا عثمان صاحب نے جی آپ نے آنا ہے، میں نے کہا جی ٹھیک ہے جی، مصروفیات میں سے وقت نکلا، اللہ تعالیٰ میری یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔